ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی الحمدللہ آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 143 نمبر کی قسط پیش کریں گے۔ ناظرین آپ گزشتہ قسطوں میں سیرت کے حوالے سے ایمان افروز داستانیں سماعت کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا تھا کہ انسانیت کی کایا پلٹ گئی تھی۔ ایمان افروز واقعات رونما ہو رہے تھے۔ آج کی قسم میں بھی مسلم کردار کے ایک ایسی ایمان افروز واقعات کے بیان کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین اس مسلم کردار نے ہر موقع پر ایسی ذرّی مثالیں قائم کی کہ زندگی کی پیشانی ان کے نور سے یوم آخر تک جگمگاتی رہے گی۔ اس کردار کی مربی نے مقتل سے روانہ ہوتے ہوئے اپنے قاتلوں کی امانتوں کی واپسی کا اہتمام کیا۔ اس کردار نے زنا کا جرم سرزد ہو جانے پر بطور خود پیش ہو کر اقرار جرم کیا اور اسلامی عدالت سے باصرار انتہائی سنگین سزائے موت اپنے لیے قبول کی تاکہ وہ خدا کے حضور میں پاک ہو کر پیش ہو سکے۔ اس کردار کو قبول اسلام کے چند ہی منٹ بعد جب ایک پیکر حسن نے دعوت عیش دی تو اس نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ اب میں اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ ایک جنگی سفر میں قبیلہ ازد سے فوج کا گزر ہوا تو ایک مسلمان سپاہی نے ضرورتاً وہاں سے ایک لوٹا لے لیا، لیکن اس مسلم کردار کی شان تھی کہ اس نے سپاہی سے باس پرس کی اور فوراً لوٹا واپس کروا دیا۔ ایسی صدہا مثالیں، نت نئی مثالیں جس انسانی ماحول میں نمودار ہوتی ہوں گی اس پر تو ہر روز زلزلہ طاری ہوتا ہوگا۔ ناظرین کیا دنیا ان کا ایثار دیکھ دیکھ کر محبوط نہ ہوتی ہوگی کہ انصار نے اپنے گھر بار اور مال و منال کا آدواں آد بانٹ کر مہاجرین کے سامنے رکھ دیے۔ کیا عوام کی دل اس مساوات کا سما دیکھ کر کھینچے نہ ہوں گے کہ ادنا ترین غلام خاندانی ہستیوں کے ساتھ اور غریب طبقوں کے افراد اہل ثروت کے ساتھ اور گھروں سے اجڑ کر آنے والے لوگ مدینے کے مقامی باشندوں کے ساتھ صف واحد میں کھڑے ہیں۔ ہر ایک کو اہمیت حاصل ہے، ہر ایک کی عزت ہوتی ہے، ہر ایک کی رائے وزن رکھتی ہے اور ہر ایک کو ذمہ داریاں اٹھانے اور جوہر دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ یہ ایک برادری ہے جس کے سارے افراد اچھے حالات میں بھی شریک رہتے ہیں اور تکلیف اور مصیبت میں بھی حصے دار بنتے ہیں۔ ان کے غم مشترک، ان کی مسرتیں مشترک، ان کا سوچنا مشترک، ان کے اقدام مشترک۔ بھوک کا دور ہے تو اس میں سب سے بڑا حصے دار سوسائٹی کا قائد ہے اور خوشحالی کا دور آتا ہے تو اس میں سب سے کم حصہ وہ اپنے لیے لے لیتا ہے۔ جاہلی تصورات کے مطابق اونچے اور نیچے خاندانوں کے درمیان شادی بیاہ کے تعلقات لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہوں گے۔ رسوم و رواج کی بوجھل بیڑیاں کاٹ کر سادہ معاشرت کا جو نہج نکالا گیا تھا اس کی طرح تباہ از خود کھینچتی ہوں گی۔ کتنی محبت بھری زندگی تھی، کتنی ہلکی پھلکی، کتنی پرامن اور کتنی اطمینان بخش صحیح معنوں میں حیات طیبہ۔ پھر ماحول دیکھتا ہوگا کہ کیسی کیسی قابلیتیں ان لوگوں میں ابھر رہی ہیں۔ سچائی کے کلمے کی گھٹا جب کبھی کسی مقام پر برس جاتی ہے تو دلوں اور دماغوں کی سرزمین سے ایسی رویدگی ہوتی ہے کہ بنجر فضاؤں میں گل و لالہ کے تختے آراستہ ہو جاتے ہیں۔ سارا عرب اس جماعت کو دیکھ رہا ہوگا کہ جس میں بعض لوگ علوم میں ترقی کر رہے ہیں، بعض لوگ قانون میں ماہرانہ مقام حاصل کر رہے ہیں، بعض لوگ اچھے زراعت کار اور تاجر بن رہے ہیں، بعض لوگ اعلیٰ درجے کے کمانڈر ثابت ہو رہے ہیں، بعض لوگ انتظامی مناصب کی ذمہ داریاں اٹھانے کے اہل بن رہے ہیں، کچھ سفارت کے فرائض انجام دیتے دکھائی دیتے۔ غرضے کہ ہر آدمی کے اندر سے ایک نئی شخصیت رونما ہو کر برگوبار لا رہی ہے۔ اس کردار کی تصویریں قرآن نے کھینچ کھینچ کر بار بار مخالفین کو بھی اور عوام کو بھی احساس دلایا کہ دیکھو انسانیت کا یہ نمونہ جو نظر حق کے نور سے بنتا ہے کتنا افضل ہے، اور امن و سلامتی کا حصول اگر ممکن ہے تو اسی کے ذریعے ممکن ہے۔ اس کردار کو اسلام نے اپنے دعوت کی سچائی کی دلیل بنا کر سامنے رکھا، پھر بار بار اس کردار کا تقابل جاہلی کردار سے بھی کیا، اہل کتاب کے کردار سے بھی کیا اور منافقین کے کرداروں سے بھی کیا۔ دونوں کو آمنے سامنے رکھ کر دکھایا کہ دیکھو اور خود رائے قائم کرو۔ میدان واقع میں تو یہ تقابل از خود ہی ہو ہی رہا تھا اور زندگی کے ہر دائرے میں ہر پہلو سے ہو رہا تھا۔ کشمکش کی حالت بیک وقت دو بڑے اثرات رکھتی ہے۔ کشمکش میں پڑھ کر کردار بنتے بھی ہیں اور کشمکش میں پڑھ کر ہی کردار تباہ بھی ہوتے ہیں۔ اسلام نے پورا اہتمام کیا کہ مسلم کردار کشمکش میں پڑھ کر اور نتھرے اور سنورے اور اچھی طرح پروان چڑھے۔
چنانچہ تلقین اور تربیت اور تزکیے کے کڑے اہتمام کی وجہ سے مسلم کردار ترقی کرتا چلا گیا، اور دوسری طرف جاہلی کردار کشمکش میں پڑ کر مسلسل پستی کی طرف لڑکتا گیا اور آخرکار بالکل غارت ہو گیا۔ مسلم کردار کو بار بار صبر کا درس دیا گیا، اس میں برداشت کی قوت اور اپنے موقع پر جمے رہنے کی صلاحیت پیدا کی گئی۔ کبھی تاکید کی گئی کہ اشتعال میں نہ آؤ، کبھی نصیحت کی گئی کہ فرزندان جہالت سے نہ الجھو، کبھی ہمت بندائی گئی کہ ڈھیلے نہ پڑو، مایوسی کا شکار نہ ہو، کبھی سکھایا گیا کہ برائی کا جواب بھلائی سے دو اور زیادتیوں پر عفو و درگزر سے کام لو، کبھی تعلیم دی گئی کہ کسی گروہ کی دشمنی کے جذبے میں آ کر انصاف کی راہ سے نہ ہٹو، کبھی ہدایت دی گئی کہ دنیا پرستوں سے اصلاح کی امید نہ لگاؤ اور ان کے پیچھے پڑ کر اپنا وقت ضائع نہ کرو، کبھی ارشاد ہوا کہ مخالفین کے صف میں اہل جاہ و حشمت کو دیکھ کر ان کے ٹھاٹ باٹ سے ذرا بھی مرعوب نہ ہو، اور کبھی سبق دیا گیا کہ نتائج تک پہنچنے کے لیے عاجلانہ ذہن سے کام نہ لو۔ ان کی ہر نفسیاتی اتار چڑھاؤ پر نگاہ رکھی گئی اور ساتھ ساتھ ان کو فلاح کی راہ سمجھائی جاتی رہی۔ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کی ایک ایک فرد پر پوری طرح توجہ کی اور بہترین موقع پر کبھی نصیحت سے، کبھی گرفت سے، کبھی زجر و توبیخ سے، کبھی ناراضی سے، کبھی اظہار خوشنودی سے کام لے کر مسلم کردار کو نشو و نما دی۔ جس میں جیسی صلاحیتیں دیکھیں اور مزاج کی جیسی ساخت پائی، اس کو اسی کی ضروریات کے مطابق مشورے دیے، اور جس میں جس نوعیت کی کمزوری دیکھی اس کے سامنے دین حق کا ویسا ہی اخلاقی تقاضا بیان کیا۔ پھر اجتماعی عمل و اقدام کے دائرے میں مسلمانوں نے جو کچھ طرز عمل دکھایا اس پر ہر اہم واقعے کے بعد کڑی تنقید کی۔ بدر و احد کے معرکے ہوں یا صلح حدیبیہ کا معاملہ یا تحویل قبلہ ہو یا واقعی افک، ہر اہم تاریخی واقعے کے بعد ایک طرف مخالفین کا طرز عمل عوام کے سامنے رکھ دیا اور دوسری طرف اپنی جماعت کا بے لاگ محاسبہ کر کے ساری کمزوریاں سرعام واضح کر دی اور ان کی انسداد کے لیے تدابیر بتائیں۔ دشمن کے حق میں اگر اپنے رفقا کو یہ غلط اقدام کر بیٹھے تو اس پر پردہ ڈالنے اور اسے صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ دشمن کے سامنے غلطی کا اعتراف کیا۔ کوئی جان سہون لی گئی تو اس کا خون بہا ادا کیا۔ واقع نخلا کے سلسلے میں اپنے رفقا پر گرفت کی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پکارنے والوں کو غیر مخلص سمجھ کر سہون قتل کر دیا تو ان کے فعل سے بریت اور بیزاری کا اظہار کیا۔ صورت واقع یہ نہ تھی کہ مسلم کردار باستثناء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھا اور کسی سے کوئی سہو یا لغزش نہ ہوتی تھی، نہ اسے اس حیثیت سے پیش ہی کیا گیا تھا، بلکہ وہ اپنی مجموعی ساخت کے اعتبار سے پاکیزہ تھا اور اس میں قبول اصلاح کی استعداد اور نشوونما کی صلاحیت تھی۔ وہ بحیثیت ایک کل کے جاہلی کردار سے بین طور پر فائق و افضل تھا اور برابر پیش قدمی کر رہا تھا۔ ناظرین گرامی، مسلم کردار کی خصوصیات کا یہ سلسلہ اگلی قسط میں بھی جاری رہے گا۔ یہاں وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔